أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ البر کے معنی بڑا احسان کرنے والا، بہت بڑا محسن، بغیر کسی معاوضے کے، بدلے کے، بغیر کسی ضرورت کے اپنے فضل و کرم سے انعام کرنے والا، احسان کرنے والا. قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، کہ ہم اس سے پہلے جنتی کہیں گے جنت میں کہ ہم اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے ہم مانگتے تھے، اور بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البر کے معنی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، ان پر شفقت کرنے والا، ان کی طرف احسان کرنے والا، وہ احسان جو سارے مخلوقات کے لیے شامل ہے، اور اپنے رزق کے ذریعے اس نے بخیلی ہرگز نہیں کی. ان کو ثواب زیادہ دیتا ہے، ان کے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب البر کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے. اور اس کے احسان کے جو آثار ہیں، جو علامتیں ہیں، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت، بندوں کی دنیا اور آخرت کو سدھارتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ان کی ضرورت کی ساری چیزیں دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، منصب اور پوسٹ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رشتہ دار دیتا ہے، دوست و احباب دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم اس کا استیعاب نہیں کر سکتے، پوری طریقے سے گن نہیں سکتے. بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوگا مومنوں کے ساتھ، بہت زیادہ ثواب دے گا ان کے معمولی بعض عمل پر، اور اسی طرح ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کے مقام کو، ان کے رتبوں کو جنت میں بڑھائے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں احسان ہوگا اپنے خاص بندوں پر. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، اس کے جو آثار ہیں، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے کا، ان کے توبہ کرنے کے لیے چھوٹ دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں مل جاتی، بلکہ موقع دیتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے. لیکن جب بار بار بندہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پکڑتا ہے، ایسی سزا دیتا ہے کہ مت پوچھیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 58 میں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑے تو جو ہے ان کو عذاب جلدی دے گا، فوراً ان کو سزا دے گا. بل لہم موعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت رکھا ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اس
مقررہ وقت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ہماری کتنے گناہیں ہیں ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کرنا چاہے تو نعوذ باللہ ہماری ساری اندر کی چیزیں باہر آ جا سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پردے میں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نام میں ایک نام ہے ستیر، چھپانے والا، پردہ کرنے والا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بڑا احسان کرتا ہے، جنت ان کو نصیب فرمائے گا۔ جی قیامت کے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، کیا تم سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ وعدہ بھی پورا ہوا، وہ وعدہ سچا ہوا؟ دوزخیوں سے جنت والے بات کریں گے تو وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ برے عمل کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اور نعوذ باللہ دوزخ میں جانا پڑا۔ اس طریقے سے دوزخی جنت والوں کو جواب دیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے خاص اور نیک بندوں کے ساتھ کہ وہ اپنے فضل و کرم سے نیکی کی توفیق دیتا، وہی نیکی کا راستہ بتاتا وہی ہے، عمل کرنے کی بھی توفیق وہی دیتا ہے، عبادت کی بھی وہی توفیق دیتا ہے، اور اس پر نیک بدلہ بھی دیتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ سب اس کی توفیق ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا احسان، بندے کا کچھ نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان آثار کو دیکھ کر ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ احسان کرنے والا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کریں، نیک کام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور آخرت میں اللہ کا احسان کب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، تبھی جو ہے آخرت میں نیک ثواب ملے گا، جنت ملے گی، دوزخ کے عذاب سے آدمی بچے گا۔ البر کے بعد الحلیم، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الحلیم، جس کے معنی ہیں بردبار۔ کیا مطلب؟ جلدی غصہ نہیں کرنے والا، طاقت کے باوجود اپنی غصے کو وہ تنفیذ کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کر سکتا ہے، وہ غصے کو بتا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غصہ پی جاتا ہے۔ بردبار، جلدی غصہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 11 مرتبہ یہ نام آیا ہے، الحلیم 11 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے ایسا صدقہ اور خیرات سے کہ اس کے پیچھے تکلیف آئے، یعنی صدقہ کر کے کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، تکلیف دینا، ٹارچر کرنا، اللہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات کرے اور معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا مالدار، بے نیاز اور بڑا بردبار ہے، وہ غصہ پی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ بڑی عظمت والا ہے اور بڑا بردبار ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا
کہ حلیم کے معنی یعنی وہ شخص، وہ ذات جو غصہ نہیں کرتا ہے، جلدی سے غصہ نہیں کرتا ہے، اور بندوں کو جلدی سے ان کی گناہوں پر سزا نہیں دیتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ معاف کرنے والا، بردبار ہے، غصے کی وجہ سے جلدی سے وہ بدلہ نہیں دیتا ہے، اور کسی جاہل کی جہالت پر اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ طاقت رہنے کے باوجود موقع دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بردبار ہے کہ جس کے پاس غصہ نہ کرنے کی، فوری غصہ نہیں کرنے کی بڑی مکمل صفت ہے، اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، موقع دیتا ہے پلٹ کر آنے کا، گناہوں سے رکنے کا۔ اسی لیے ہم دعا کر رہے ہیں ظالموں کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت رکھا ہے ظالموں کو بدلہ دینے کے لیے، وہ اسی وقت پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں جلدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بردباری کے جو آثار ہیں، غصہ پی جانے کے جو آثار ہیں، آسمان و زمین پر شامل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کافروں کو، ان دشمنان اسلام کو، جو اس کے بندوں کو، اس کے توحید پرست بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے سزا نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حلیم نام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ما احد اصبر على اذن يسمعه من اللہ، اللہ سے بڑھ کر تکلیف کی باتوں کو سننے کے باوجود کوئی انسان، کوئی آدمی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والی ہو۔ سنتا ہے، لوگ اس کو گالی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا ہے، تیری بیٹی ہے، نعوذ باللہ تیرا شریک ہے، لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو کرنی چاہیے وہ غیروں کو دیتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، دوسروں کا گاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہم یجعلون لہ ندا ویجعلون لہ ولدا وہو مع ذلک یرزقہم ویعافیہم ویعطیہم۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو کھلاتا ہے، ان کو عافیت دیتا ہے، اور ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ایسی ذات سے کیا ہماری محبت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کا نام جو الحلیم ہے، اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، دعا کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے فضل و کرم سے تو اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جلدی غصہ نہیں کرتا ہے، ضرور موقع ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار موقع دینے کے باوجود اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ اللہ نے کہا جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا، کون؟ فرعون اور اس کی فوج جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اللہ نے کہا ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا، اور سب کے سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوموں کا عذاب دینے کے بعد کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں برباد کر دیا، پکڑا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کو ہم نگاہوں کو پلٹتے ہیں، ایمان کی توفیق نہیں دیتے۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، سن کر ایمان نہیں لائے، شرارت کی، اس لیے کیا کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ پلٹ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈریں، پرہیز کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اسی طریقے سے اپنے اندر اس صفت کو ہم پیدا کریں کہ ہم انسان ہیں، انسانوں کو غصہ ضرور آتا ہے، غصہ آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کے اندر شیطانی صفت آ جاتی ہے، آنکھ لال، یہ گردن جو ہے، یہ جو رگیں ہیں پھول جاتی ہیں، دیکھیں گے آپ، چہرہ لال ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا خون جب اوپر رہتا ہے، چڑھتا ہے غصے کی وجہ سے، تو بدن پورا لال ہو جاتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایسی صورت میں دیکھے غصے کی حالت میں، اس کی صورت اصل میں کیا ہے، یعنی بالکل اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، آگ، اس آگ کی وجہ سے جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ اس کا لال ہو جاتا ہے اور اس کے بدن میں قابو نہیں رہتا، اور ایسے موقع پر انسان بہت زیادہ جب غصہ ہو جاتا ہے تو وہ ان اوقات میں سے ایک وقت ہے جہاں پر شیطان اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہو گیا، حد سے زیادہ، اور بہت زیادہ غصہ ہو گیا، علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے موقع ہے جس کی وجہ سے شیطان آسانی سے نعوذ باللہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور بڑے نرم دل اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اندر غصہ پی جانے کی بڑی صفت تھی، کیسی کیسی تکلیف آپ کو لوگوں نے دی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ تو یہاں پر غصہ جو پی جانا ہے یہ کب؟ یہ انسان جب اس کے پاس طاقت ہے غصے کو عملی جامہ پہلانے کی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری۔ عاجزی کے موقع پر انسان معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان کے پاس اگر طاقت ہو اور اگر وہاں ضرورت ہے بدلہ لینے کی اور وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کب؟ معاف کرنے کے بعض مقامات ہیں، بہت سارے مقامات میں قرآن میں ذکر فرمایا، اور بعض موقعوں پر جو ہے بدلہ لینا پڑتا ہے تاکہ ہماری قوم دوسروں کے سامنے کھلونا نہ بن جائے، اور بدلہ جو لینا ہے وہ حکمت کے ساتھ، تاکہ اس کا ریاکشن ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے امت کو، قوم کو اور مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں کہاں معافی کو استعمال کرنا ہے، کہاں اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے، کس جگہ پر کیسے رول، کس طریقے سے دوسروں سے پیش آنا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔